کہ تسا اس شخص کو شکست نہ دے سکسو، اس کو شہید نہ کر سکسو، بلکہ یہ پورے اہل عرب تے چھا ہے۔ جس ٹائم سرکار مدینہ نے اتباع کو جواب دیتا، اس تو بعد دین قبول کرنے والی تعداد وچ اضافہ ہونے لگا، بڑے بڑے سردار بھی دین اسلام کو قبول کرنے لگے۔ ہن اہل قریش، اہل مکہ، عرب کے سردار بڑے پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے ایک بڑی عجیب منطق بنا کے دی، اگر کوئی رئیس امیر سرکار مدینہ والے پاسے چلا ویندا ہے تو والے لوگ اس کو طلب ختم کر کے دیں، اور اگر کوئی غریب چلا ویندا تو اس غریب کا جینا حرام کر دیندے ہیں، وہ کترا اذیت دیندے ہیں، انہیں کو قطع طلاق تک کاری گھندے ہیں، ہر طریقے نال کو اذیت دیندے ہیں۔ اس تو بعد اے عرب دے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے، عتبہ بن ربیعہ، ابو سفیان، اسود بن مطلب، ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، یہ سارے اکٹھے ہو کے امیہ بن خلف، انہوں نے آقا پہلے تک تنہا عتبہ کیا ہے، ہو سکتا ہے نمائندگی نہ کر سکتا ہوئے، انہیں میں کرو سارے اکٹھے ہو کے ایک دفعہ وال محمد کو بنو، ہو سکے اس دفعہ سا کامیاب ہو گئے۔ یہ سارے سردار اکٹھے ہو کے ایک تاجدار مدینہ کو پہنچے، غروب آفتاب دا وقت ہو چکا ہی، آپ نماز مصروف ہیں۔ جس ٹائم آپ نماز پڑھ کی تھی، ایک کعبہ دی دیوار دے نال سارے سردار اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے۔ سرکار مدینہ نماز ادا کر کی تھی، پیغمبر بھیجا، سرکار مدینہ پہنچ کے پیغام دیو کہ ساری گل سنو۔ آپ آگے، آپ نے سرداراں دے وچ آ کے بیٹھ گئے، آکھن لگے دسو کیا چاہتے ہو؟ آکھن لگے پہلے بھیجا سے عتبہ کو، شاید وہ ساری نمائندگی نہیں کر سکا، اس وقت سے سارے عرب دے سردار اکٹھے ہو کے پورے دعائیں ہیں، مہربانی کرو ذرا ساری گل سنو۔ سرکار مدینہ نے فرمایا دسو کیا چاہتے ہو؟ انہاں سارے نے مل کے آکھا، وہی انہاں آفرہ کو جنیاں پہلے کیتیاں نے، آکھنے لگے سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تے کو دولت چاہیے تے گل سن گئے، اساں آئے ہیں فیصلہ کن گل کرن، آج سارے ایک فیصلہ کر گئے، یا ساری آدھی من گئے یا جنگ واسطے تیار ہوون، سارے وقت تیرے دشمن بن ویسوں۔ آپ نے فرمایا کیا پہلے تو نہیں دسو؟ آکھنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے چاہیے دولت، اتنی دولت ریسوں رئیس العظم بن ویسیں، اگر چاہیے شہرت، بادشاہی چاہیے تو کو عرب دا بادشاہ بنا دینے ہیں، اگر سرداری چاہیے تو کو عرب دا سردار بنا دینے ہیں، اگر تو کو عزت چاہیے، اتنی دولت تک دے رسوں، تیری انگلی دے اشارے دیتے دنیا جہاں دی ہر چیز حاصل کر رسوں، ساری ہکا خواہش ہے اے دین اسلام دی تبلیغ چھوڑ دو۔ تے ہن سرکار مدینہ نے جڑا خطبہ فرمایا اس خطبے تے حاضر خطوط دا اختتام کرے سوں، الفاظ ذرا دل دے وچ نقش کر جن کو سرکار مدینہ نے کیا فرمایا؟ آپ فرمانے اے اہل قریش، اے عرب دے سردارو، گل سنو، میں کو تہاڈی کوئی تجویز منظور نہیں، نہ میں کو دولت دی خواہش ہے، نہ میں کو تہاڈے طرف دیتی ہوئی عزت دی خواہش ہے، نہ میں کو سرداری دی ضرورت ہے، نہ میں کو بادشاہی دی ضرورت ہے، اس واسطے کہ میں ہاں اللہ دا رسول، میں کو بنا کے بھیجے اللہ نے رسول، اور میں گھن کے آیا اس دی کتاب، اللہ نے میں کو رسول بھی بڑھائے، میں کو کتاب بھی دیتی ہے۔ بس اگلی گل جڑی آیت پڑھی ہے، فرمایا کہ اللہ نے میں کو بڑھائے رحمت للعالمین۔ اے اہل قریش گل سنا میری، میں تو آپ کو آگاہ کرنا آیا اس بھاتوں، اس خطرے توں، اللہ نے میں کو رسول مبعوث فرما کے اے ہم کو ملتا ہے ون کے میری مخلوق کو دسو کہ بھاتوں بچ بنجو، جہنم بھی بھاتوں بچ بنجو۔ آپ فرمایا میری گل سنو، میں کو آفرہ نہ کرو، میں تو کو کھل کے اللہ دا پیغام دے رہا، اگر اللہ دا پیغام قبول کر گنسو تو اللہ تو کو نعمتاں دی مالا مال کر دے سی اور جنت عطا فرمائے سی، اور اگر اللہ دا کلام اللہ دا پیغام قبول نہ کرے سو وال تو جہنم انتظار پہ کریں گے۔ سرکار فرمایا اللہ دا میرے واسطے حکم ہے کہ اے محمد ون کے میرا پیغام پہنچا دے، اور اس تو بعد کوئی عمل کرے نہ کرے، کوئی منے نہ منے، او میں رب جانا تو میری مخلوق جانا۔ آپ نے فرمایا انہوں کو کہ میں اللہ دا پیغام تمہارے تک پہنچا دیتے، میرا فرض ہے کہ تک اللہ دا پیغام پہنچاونا، کیا پہنچا دیتے؟ انہوں نے کہا تساں دا پہنچا دیتے، لیکن ساری گل سنو، آپ نے فرمایا مننا نہ مننا تمہارا کم ہے، میرا کام اللہ دا دین، اللہ دا پیغام پہنچاونا ہی، جڑا کہ میں تمہارے تک پہنچا دیتے۔ بس آخری جملہ ہن انہوں نے عرب دے سرداراں نے آکھا اے محمد تو تو کہیں گل تے نہیں آندا، ول ایک ہور گل بن گئی، تو اگر میں اللہ دا رسول ہاں؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ آکھنے لگے اگر اللہ دا رسول ہے تو ول ایویں کر گن، ساری ہی پئی گل من گن۔ آپ نے فرمایا دسو، آکھنے لگے ول ایویں کر، اے عرب دی زمین پہاڑاں والی، ول تو اللہ دا رسول تام نے سو تے
کہ پہاڑ ہٹا دے وے اتھا پانی دی کمی ہے اتھا پانی دی فراوانی کر دے وے اتھا سبزہ کر دے وے اس زمین کو آباد کر دے وے تے بل اساں تے کو اللہ دے رسول میں رسو سرکار مدینہ دا آخری جملہ تے گفتگو دے احترام سی آپ نے فرمایا ہے کافرو گل سنو اللہ نے میں کو مقام اے دیتا ہے کہ میں اللہ دا پیغام تمہارے تک پہنچاواں جیڑا ہے دنیا دا نظام او اللہ جانے اور اللہ دے معاملات جانے اور دنیا جانے جو اللہ دا حکم ہو سی اوے ہو سی جی میں اللہ چاہے اوے ہو سی میں اے تمہارا پیغام اللہ تک پہنچا دے سا لیکن میں کوئی نہ معاملات دا مداخلہ دا حکم نہیں میرے کو اللہ دا پیغام ہی ہوا ہے کہ میں اپنی تمہاری مخلوق تمہارے تک اپنے مخلوق تک اللہ دی مخلوق تک اللہ دا پیغام پہنچا رہا ہے کہ گفتگو دا سلسلہ انشاءاللہ جو مزید جاری رکھوں آپ کا خطبہ جاری ہے نماز کا ٹائم ہو گیا سننا پڑے گا